बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं आपको कुछ इलेक्शन के बारे में बताना जा रहा हूं, चूँकि कल एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली के 8 हलकों में और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में। तो टोटल 11 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत ही अहम इलेक्शन है ये। इस पर पीडीएम जमातें और फिर पीटीआई बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। तो हमने इस प्री इलेक्शन कैंपेन का जायज़ा लेने के लिए पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक सर्वे किया। उस सर्वे की क्या फाइंडिंग्स हैं वो मैं अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूं इस वीलॉग में। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, कल की डेट में बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़ोर लगा रही है। इमरान खान साहब ने मुसलसल तकरीबन हर हलके में जाकर बड़े बड़े जलसे किए हैं और पीडीएम जमातें भी अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये ज़ोर भी लगाया, इवन कल परसों तक उन्होंने दरख्वास्त लिखी इलेक्शन कमीशन को कि इस इलेक्शन को किसी तरह पोस्टपोन किया जाए। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त नहीं मानी और फाइनली ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमने पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक सर्वे कंडक्ट कराया। उस सर्वे के जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको हलके बता दूं कि कल कौन कौन से हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलके हैं जनाब। एक हलका है NA22 मर्दान और दूसरा है NA24 चारसदा और तीसरा है NA31 पेशावर। कुर्रम में भी इलेक्शन होने थे NA45 में, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए हैं, लिहाजा कुर्रम में नहीं हो रहे। और इसी तरह NA108 फैसलाबाद और NA118 ननकाना साहब NA118 और NA237 मलीर कराची का हलका है और NA239 कुरंगी ये भी कराची का हलका है। तो 8 ये हलके हैं नेशनल असेंबली के और 3 हलके हैं प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के। वो कौन से हैं? वो हैं जनाब PP139 शेखुपुरा, PP241 बहावल नगर और PP209 खानेवाल। इनमें बहुत ज़ोर का इलेक्शन हो रहा है। सारी जमातें बड़ा ज़ोर लगा रही हैं। हमने जो सर्वे कंडक्ट कराया उसमें सबसे पहले हमने ये सवाल पूछा कि लोग इलेक्शन में ये जो इलेक्शन है इसमें वोट कास्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसमें मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि हम वोट कास्ट करेंगे। फिर हमने पार्टी का पूछा कि आपने 2018 में किस पार्टी को वोट किया था। तो कुछ लोग इसमें रिलक्टेंट थे, वो मतलब इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल मोस्टली लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने 60% लोगों ने कहा कि हमने पीटीआई को वोट किया था और 40% ने कहा कि पीडीएम जो जमातें हैं PMLN, PPP, जमयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, ANP, MQM, तो हमने इन पार्टियों को वोट किया था। तो फिर हमने कहा कि पूछा कि आप अब इस इलेक्शन में किसको वोट करने जा रहे हैं। तो उसमें अबाउट 80% लोगों ने मतलब कहा कि हम जो है ना PTI को वोट करेंगे। मतलब हमारी इस सर्वे के मुताबिक मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस बार PTI को वोट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि पहले हमने PMLN को वोट किया था, अब हम PTI को वोट करेंगे। लेकिन एक और सवाल हमने उनसे पूछा कि ये जो इमरान खान साहब हर एक जलसे में कहते हैं कि जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात फ़ौरी तौर पर होने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि वो फ़ौरी तौर पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उसमें तकरीबन 55% लोगों ने कहा कि इंतखाबात फ़ौरी तौर पर होने चाहिए।
پھر اس میں ساتھ مطلب لوگ وجوہات بھی بتانا شروع کر دیتے تھے کہ مہنگائی ہے اور جینا مشکل ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے نئی حکومت کوئی آئے اور ہمارے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرے۔ تو لوگ جو ہے نا انتہائی چونکہ شدید مہنگائی کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ وقت سے پہلے ہونے چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں کی یہ اوپینین بھی تھی کہ الیکشن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، مطلب جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اور جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، لہٰذا الیکشن جب بھی ہوں، پہلے ہوتے ہیں بعد میں ہوں، ایٹ لیسٹ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو ہمارا انتخابات کے اندر اور الیکشن کے اندر کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تو لوگ اب مطلب نالاں ہو چکے ہیں اس سسٹم سے۔ بیسیکلی یہ جو سسٹم ہے اس سے لوگ کافی حد تک مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے بیسیکلی یہ ایلیٹ کے لیے ہے، اور یہ جو ہماری ایک اشرافیہ ہے اس کے لیے یہ سسٹم ہے، اور اس کو یہ سسٹم فیور کرتا ہے، اور اس سسٹم میں غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے۔ یہ کافی سارے لوگ یہ اوپینین رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کا ہمیں چاہے جب بھی ہوں، ہمیں تو کوئی فائدہ ہونے نہیں والا، تو جب بھی ہوں تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اوپینین بھی لوگوں کی اوپینین تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اور پھر ہم نے ایک اور سوال پوچھا ان سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے میں غیر جانبدار رول ہے اس کا؟ تو اس میں میجورٹی لوگوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ اس کا جانبدارانہ رول ہے۔ تو اس پہ بھی میجورٹی لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر اب جو ان کا ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کبھی بھی ایک اس کا جو ہے نا ایک جانبدار اس کا رول رہا ہے ہمیشہ، تو وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اور پھر گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے پنجاب گورنمنٹ کی سراسر کوشش ہوگی کہ مطلب جو پی ٹی آئی ہے وہ جیتے، اور اسی طرح جو ہماری مرکزی حکومت ہے، وفاقی حکومت، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں جہاں وہ جیتیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا کل مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم کل بھی اس الیکشن کو دیکھیں گے۔ ہمارے ہر حلقے میں فوکل پرسن ہیں، وہ ہر حلقے میں جا کر 4 پولنگ اسٹیشن سے ایگزٹ پول انہوں نے کرنا ہے۔ جو ووٹر باہر آ رہے ہوں گے ان سے انہوں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں، اور فوراً انہوں نے پھر ہمیں اس رپورٹ کرنا ہے۔ تو 3 بجے کل ہم نے دن کے وقت ایک رپورٹ نکالنی ہے، اور ایک رپورٹ جو ہے نا 5 بجے کے قریب جا کے نکالیں گے۔ تو اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر ہمارے ہر حلقے میں 30 ایفیلیٹڈ ووٹرز ہیں، وہ جو اسی حلقے کے رجسٹرڈ ووٹر ہیں جنہوں نے جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور پھر واپس آ کے انہوں نے اپنی اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر ماحول کیسا دیکھا، پولنگ کا عمل کیسا جا رہا تھا، اور انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ کیا، ایون یہ بھی وہ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ کل کا جو ہمارا ایک اسٹڈی ہے اس الیکشن کے اوپر، اس کی رپورٹ کے بارے میں بھی میں آپ دوستوں کو انفارم کروں گا انشاءاللہ۔ اور آج یہ 2 دن پہلے جو ہم نے سروے کیا اس کی کچھ فائنڈنگز میں نے آپ دوستوں کے ساتھ بتائیں۔ تو بڑی جو مین جو فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ اب الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم پہ نہیں ٹرسٹ کر رہے، ان کو الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیسرا یہ کہ میجورٹی لوگ پی ٹی آئی کی فیور میں ہیں۔ پی ٹی آئی کا پلڑا جو ہے اس وقت بھاری نظر آ رہا ہے ہمیں، تینوں صوبوں میں 11 کی 11 حلقوں میں۔ اور دوسرا جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، اب جو پنجاب کے 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت 61 یا 62% غالباً ٹرن آؤٹ تھا۔ تو اس بار ٹرن آؤٹ ہم ذرا کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ہماری توقع جو کیونکہ لوگ اب بار بار الیکشن کی ڈیٹ آنے سے اور اس سسٹم سے کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں،
تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ 50 سے تو ٹرن آؤٹ یقیناً اوپر ہوگا مگر 60 سے کم ہوگا. یہ ایک ہماری رائے ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.